بڑا اہم موضوع ہے اور ویسے بھی آج چھٹی کا دن ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ دلچسپی بھی دیں گے اور موضوع بھی بڑا پیارا ہے کہ ہمیں خبر ہو کہ وہ دن قیامت کا دن جو بڑا ہولناکیوں کا دن ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا جہاں نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمایا۔ کتنے قسم کے لوگوں کو؟ 7 قسم کے لوگ۔ اس حدیث پاک کے تحت علماء حدیث نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد سایہ الہی نہیں ہے، سایہ عرش ہے۔ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ پاک کے عرش کا سایہ ہوگا۔ وہ سایہ پھر کن کچھ نصیبوں کو ملے گا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ 7 قسم کے لوگ۔ اور پھر یہاں میں آپ کو قیامت کا تھوڑا سا نقشہ بھی دے دوں کہ یاد رکھ قیامت کے دن سخت گرمی ہوگی، سورج انسانوں کے سروں کے عین برابر ہوگا۔ یہ سورج جس کو آج ہم دیکھتے ہیں یہ چوتھے آسمان پر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا جو جہاں نے ارشاد فرمایا سورج چوتھے آسمان پر ہے اور اس کا رخ اوپر کی طرف ہے۔ سورج کا جو اصل چہرہ ہے وہ کدھر ہے؟ اوپر کی طرف ہے اور نیچے کی طرف نہیں، نیچے کی طرف اس کی پشت ہے۔ پھر بھی اس کی گرمی کا حال یہ ہے، مگر قیامت کے دن یہ سورج سروں کے عین برابر ہوگا، اس کا رخ اوپر کی بجائے نیچے کی طرف ہوگا، اور یہ زمین جس پر آج ہم بیٹھے ہیں اس پہ قوت جاذبہ ہے کہ جب اس پر گرمی پڑتی ہے تو یہ گرمی کے اثر کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، یہ زمین کا عالم یہ ہے۔ مگر قیامت کے دن اللہ پاک اس زمین کو اٹھا کر اس کی روٹی بنا کر اسے جنت میں رکھ دے گا۔ جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے اس زمین کی روٹی کو کھائیں گے۔ جنتی لوگ جو ہوں گے جنت میں جو روٹی کھائیں گے سب سے پہلے وہ اس زمین کی بنی ہوئی ہوگی، تو اس کو پہلے کھائیں گے۔ اور اللہ پاک نے اس زمین کی جگہ اور زمین رکھ دے گا، جیسا کہ فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ قیامت کے دن اس زمین کو ایک اور زمین سے بدل دیا جائے گا، اور وہ زمین فرمایا کیا ہوگی؟ وہ تانبے کی زمین ہے۔ یہ تو مٹی کی ہے، قوت جاذبہ ہے۔ تانبے کی زمین میں تو قوت جاذبہ نہیں ہے، وہ تو اور گرم ہوگی اور ہیٹ پیدا کرے گی۔ سورج بھی سروں کے برابر آ جائے گا، اس کو سوا نیزہ بھی کفت بول دیتے ہیں۔ ہاں جی، پھر سورج کا رخ ہے وہ بھی انسانوں کی طرف ہو جائے گا، ہماری طرف ہو جائے گا، آج پشت ہے اس کی، اور چوتھے آسمان پر ہے۔ چوتھا آسمان کہاں؟ اور ادھر ہم آج اس وقت ہمارے سروں کے برابر ہو جائے گا۔ یا رب فرمایا لوگ اپنے پسینوں میں شراب ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ گردن تک ہوگا، اور کوئی اپنے پسینے پہ غوطے بھی کھا رہا ہوگا۔ استغفر اللہ من اور پھر پسینہ ہر کسی کا پسینہ اس کے ساتھ ہوگا، اور پسینہ اتنا گرم ہوگا آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کا ایک قطرہ احد پہاڑ پر گرایا جائے تو وہ بھی پگھل جائے۔ گرمی کا عالم اور بدبو کا عالم انتہائی بدبودار ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر گرایا جائے تو انسانوں کے تو کیا جانوروں کے دماغ بھی بدبو کی وجہ سے پھٹ جائیں گے۔ اتنا خطرناک وہ پسینہ، ہر شخص کا پسینہ اس کے ساتھ ہوگا۔ یا عالم یہ قیامت کا میں آپ کو ہلکا سا نقشہ دے رہا ہوں آقا علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی میں، پھر ہمیں سمجھ آئے کہ عرش الہی کا سایہ پھر کون سے خوش نصیب ہوں گے جن کو ملے گا۔ پہلا شخص جو ہوگا، ایک لمبا بہت طویل ہے، میں بڑی کوشش کی کہ اس کو مقصود چھوٹا کیا جائے۔ پہلا شخص جس کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا وہ ہوگا عدل کرنے والا حاکم۔ عدل کرنے والا کون ہوگا؟ اب حاکم سے مراد بادشاہ نہیں ہے، صرف وزیر اعظم نہیں ہے، صدر نہیں ہے۔ حاکم سے مراد فرمایا اس خطرناک، خوفناک اور ہولناک صورتحال میں 7 قسم کے لوگ عرش الہی کا سایہ پائیں گے۔ ان میں سے ایک امام عادل ہوگا، عادل حکمران ہوگا، عدل کرنے والا انصاف۔ آگے وہ فرماتے ہیں شرح کے اندر کہ یاد رکھیں حاکم سے مراد وزیر اعظم نہیں ہے،
وقت کا صرف بادشاہ نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص ہے جس کے متحد لوگ ہیں، ہر وہ شخص بس وہ علم عدل و انصاف کرے تو فرمایا وہ یہ فضیلت پائے گا. جیسے ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے، گھر کے افراد کا وہ حاکم ہوتا ہے، ایک سکول کا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، سکول کا پرنسپل ہوتا ہے، وہ اپنے سکول کے معاملات کا سربراہ ہوتا ہے، ٹیچروں کا بھی، شاگردوں کا بھی. ایک استاد ہوتا ہے، اپنی کلاس کے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے حاکم ہوتا ہے. یہ دیکھیں بس جو بھی حاکم اپنی رعایا اور اپنے ماتحت افراد میں عدل کرے گا، فرمایا وہ قیامت میں عرش الہی کا سایہ پائے گا. سبحان اللہ. اب آپ سمجھ گئے نا، یعنی حاکمیت فقط ملک کے لیے نہیں ہوتی، یہ دنیا کے بڑے ملک کے لیے نہیں ہوتی، خطے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ گھر کے اندر آپ دکان کے مالک ہیں، آپ کے دو آپ کے ملازم رکھے ہوئے ہیں، آپ ان کے بھی حاکم ہیں. اللہ نے آپ کو، آپ کی شادی ہوئی، اللہ نے اولاد دے رکھی ہے، آپ ان کے بھی حاکم ہیں. آپ کے چھوٹے بہن بھائی آپ کے زیر کفالت ہیں، آپ ان کے بھی حاکم ہیں. اللہ نے آپ کو مال دے رکھا ہے، آپ خرچ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، ان کے بھی آپ اس معاملے کے بھی آپ حاکم ہیں. اس طرح سے سوچتے چلے جائیں. کسی بھی معاملے میں سربراہی آپ کے پاس ہے، کہیں آپ بڑے افسر لگے ہوئے ہیں، بڑا عہدہ آپ کو ملا ہوا ہے، کہیں آپ ایم ایل ایم پی بنے ہوئے ہیں، کوئی عہدہ آپ کو ملا ہوا ہے، آپ ذمہ دار ہیں، تو آپ کیا ہیں اس معاملے میں، آپ خود حاکم ہیں، ذمہ دار ہیں، اس کا آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا. اگر آپ اس میں عدل کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، انشاءاللہ حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، آپ کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا. سبحان اللہ. کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اس دن، اللہ پاک کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. فرمایا دنیا کے 4 ستون ہیں، دنیا کے 4 ستون ہیں. کسی دانشور کا قول ہے کہ اس دنیا کے 4 پائے ہیں، 4 ستون. یہ دنیا ان 4 ستونوں کی وجہ سے قائم ہے. کتنے ستون دی؟ 4 ستونوں کی وجہ سے قائم ہے. اور 4 ستون یہ ہیں. پہلا ہے علماء کا علم، علماء کا ایک ستون یہ. دوسرا سخیوں کی سخاوت، ایک ستون یہ. تیسرا فقیروں کی دعا، اور چوتھا حکمرانوں کا عدل. جو سربراہی ملی ہے وہ انصاف عدل کرنے والا ہے، وہ چوتھا ستون کے حصے میں وہ آ جاتا ہے. 4 ستون کو دنیا کے ہیں. دنیا میں نہ جانے کتنے حکمران آئے، مگر آج کوئی ان کا نام نہیں لیتا، مگر نوشیروان کا نام آج بھی زندہ ہے، کیونکہ وہ عدل کرنے والا حکمران تھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے کہ جب میں دنیا میں پیدا ہوا ہوں تو عدل کرنے والے حاکم کے دور پہ پیدا ہوا. سبحان اللہ. یعنی آقا علیہ السلام جب اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، پیدا ہوئے، ان کی پیدائش ہوئی، تو حاکم کا نام کیا تھا؟ نوشیروان. اس زمانے کا بادشاہ تھا اور عدل کرنے والا تھا. پھر سلطان محمود غزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام بھی زندہ ہے، کیونکہ وہ بھی عدل کرنے والے انسان تھے. لمبا طویل واقعہ ان کا ملتا ہے. ایک عورت آپ کے پاس آئی، شکایت لے کے آئی کہ میں بیوہ ہوں، میری ایک جوان خوبصورت بیٹی ہے، مگر کیا ہے کہ آپ کا بھتیجا آ کے میری بیٹی کو چھیڑتا ہے، آوازیں کستا ہے، ہمارے گھر آتا ہے. تو آپ نے کہا اب جب آئے تو مجھے بتا دیں. لمبا طویل واقعہ میں چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں. تو جب وہ 4 دن کے بعد 3 دن کے بعد وہ آیا تو اس کو پیغام پہنچایا گا سلطان محمود غزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آپ فوراً کی تلوار نکالی اور پہنچ کے اس کے پاس، اور جاتے بھائی سے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ چراغ بجھا تاکہ میں اپنا کام کروں. انہوں نے چراغ بجھا لیا. مختصر کہ آپ نے اس کی جو سر تھا تن سے جدا کر دیا، جب مار دیا تو پھر آپ نے فرمایا اب چراغ جلاؤ. جب چراغ جلایا تو آپ نے فوراً دیکھتے ہی چہرہ کا الحمدللہ، اور ساتھ بھائی سے کہنے لگے پانی پلایا. انہوں نے پانی کا گلاس دیا، آپ نے پانی پی لیا. تو جانے لگے تو بھائی صاحب کہنے لگے جی آپ نے الحمدللہ بھی کہا ہے، پانی بھی پیا ہے، چراغ بھی بجھایا ہے، یہ 3 کون سے راز ہیں؟ مجھے بتائیں تو صحیح. آپ نے کہا نہیں اصرار نہ کرو، یہ راز ہے، یہ میرا معاملہ ہے، تو آئندہ یہ آپ کے گھر نہیں آئے گا. ختم کر دیا میں نے. انہوں نے کہا نہیں، بہت اصرار کیا تو آپ نے بتایا کہ چراغ میں نے اس لیے بجھایا تھا کہ اگر میرا بھتیجا ہے تو ہو سکتا ہے روشنی میں اسے مارنے لگوں تو میرے بھائی کی شکل سامنے آ جائے، بہتر ہے کہ اندھیرا کر کے اسے ختم کر دوں. تیسرا یہ ہے کہ جب میں نے پانی مانگا، ہاں الحمدللہ میں نے کہا، تو اس لیے کہا کہ شکر الحمدللہ، جب میں نے چہرہ دیکھا تو یہ ہمارا خون نہیں تھا، یہ ہمارا بھتیجا بن کے آتا تھا، اصل میں بھتیجا تھا نہیں. تیسرا میں نے جو پانی مانگا ہے وہ اس لیے تھا کہ جس دن تو شکایت لے کے آئی تھی اس دن سے میں نے روزہ رکھ لیا.
کہ جب تک تجھے انصاف نہیں دوں گا اس وقت تک تجھے نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. سبحان اللہ. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ آج میں نے جب کام کر دیا انصاف دے دیا اب میں حقدار تھا کہ روزہ کھول لے گا تو میں نے پانی مانگ کے پانی. اتنے بڑے عدل کرنے والے انصاف کرنے والے یہ ایک ہو گیا یہ عدل کرنے والا جو شخص ہوگا. دوسرا فرمایا وہ ہے جو جوانی میں عبادت کرنے والا. جوانی میں عبادت کرنے والا قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ اسے عطا کیا جائے. وہ جوان ہوگا جو جوانی میں اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا. ایک مقام پر آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ کا دوست ہوتا ہے. یا یوں کہیں اللہ اسے دوست بنا لیتا ہے. اور ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا 1000 بوڑھوں کی توبہ 1000 بوڑھوں کی توبہ سے بڑھ کر جوان کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی بات ہے. جوان کی توبہ اور یعنی 1000 بوڑھے ہوں اور وہ توبہ کر رہے ہوں اور ایک طرف ایک جوان توبہ کرنے والا ہو. اللہ پاک اس قدر محبت کے ساتھ 1000 بوڑھوں کو جو توبہ کرنے ان کو نہیں دیکھتا. اتنی محبت ایک جوان کو دیکھتا. ایک جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے. اور ایک روایت میں ہے جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو خوشی سے عرش الہی بھی جھوم اٹھتا ہے. تو جوانی عیاشی کا نام نہیں ہے. جوانی دیوانگی کا نام نہیں ہے. جوانی بدمعاشی کا نام نہیں ہے. جوانی کھیل کود اور آوارگی کا نام نہیں ہے. جوانی تکبر و غرور گھمنڈ کا نام بھی نہیں ہے. فرمایا جوانی نام ہے مصلی پر بیٹھ کر خوف الہی میں آسانی کا. جوانی نام ہے نمازوں کی پابندی کرنے کا. جوانی نام ہے دیندار بننے کا. جوانی نام ہے ہر وقت قرآن کو گلے لگانے قرآن سے محبت اور قرآن پڑھنے کا. فرمایا بڑا پیارا نکاح تیرے ہمدیا سنیا محبوبہ میں کافر ہاں جی میں ہاں کہ مولا تو مجھے دیکھ بھی رہا ہو سن بھی رہا ہو اور میرے اندر سے میں نہ مٹے میں کاہے کا مسلمان ہوں کہ تو ہو بھی صحیح موجود بھی ہو دیکھ بھی رہا پھر میں مسلمان کہوں اور گناہوں سے باز نہ ہوں اور میری میں اور میری اکڑ اور میرا تکبر اور میرا غرور نہ جائے تو میں کس چیز کا مسلمان ہوں کافر نہیں. شاید یہ کہہ رہا ہے. اور ایک روایت میں آقا دو جہاں نے فرمایا تمہارے بہترین جوان وہ ہیں جو بوڑھوں کی طرح. بہترین جوان کون ہے جو بوڑھوں کی طرح ہوں اور تمہارے بدترین بوڑھے وہ ہیں. کیا کہا بوڑھوں کو؟ بدترین بوڑھے وہ ہیں جو جوانوں کی طرح جوانوں کی طرح یعنی وہ بوڑھے جو جوانوں کی طرح تکبر ہے غرور ہے گھمنڈ ہے اکڑ ہے. عمر کتنی ہو گئی بڑھاپے میں چلی گئی سفید داڑھی ہو گئی سفید بال ہو گئے سر سفید ہو گیا بڑھاپے میں داخل ہو چکے ہیں. اپنی عمر کو دیکھ کر محسوس بھی کرتے ہیں کہ میں بوڑھے کی طرف بڑھاپے کی طرف چلا گیا مگر ان کی اکڑ ان کا تکبر ان کا غرور ان کا گھمنڈ وہ جوانوں والا ہے اور جوانوں والا رکھتے ہیں. فرمایا وہ بدترین بوڑھے ہیں. جب یہ کہا کہ بدترین ہے وہ جوان جو جوانی میں بوڑھوں کی طرح تواضع کی ساری عاجزی میں رہتا ہو. فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں بہترین جوان سبحان اللہ اس کا یہ آنا ہے. اچھا دو ہو گئے جی. تیسرا فرمایا مسجد کو زیادہ ٹائم دینے کا. تیسرا یہ میں ایک حدیث ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ 7 لوگ ہیں جن کو عرش الہی کا سایہ قیامت کے دن نصیب ہوگا. اب ان 7 میں کون کون ہیں میں ایک ایک آپ کو بتاتا جاؤں. تیسرا فرمایا وہ ہوگا تیسرا شخص جس سے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا وہ ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہے یعنی جو مسجد کو ٹائم زیادہ دے. ایک مقام پر آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ مسجد کی میخیں ہوتی ہیں مسجد کی میخیں ہوتی ہیں انہیں جب بھی تلاش کیا جائے مسجد میں ملتے ہیں. بس یہ لوگ اگر بیمار پڑ جائیں تو مسجد میں نہ آ سکیں اللہ پاک ان کی تیمارداری اور بیمار اسی کے لیے فرشتوں کو ان کے گھروں میں بھیج دیتا ہے. اللہ کو اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ میرے گھر پہ نہیں پہنچ سکا لاغر ہو گیا کمزور ہو گیا بیمار ہو گیا تو اللہ کیا کرتا ہے فرشتوں کو بھیجا جاؤ میرے بندے کی خبر دو. حالانکہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں محبت. اور ایک مقام پہ آقا دو جہاں نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا میرے ہمسائے کی طرح میرے ہمسائے کی طرح اور میرے پڑوسی کی طرح. اس پر فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ تیرے کون سے ہمسائے
اور تیرے کون سے پڑوسی ہیں؟ تو جواب اللہ پاک فرمائے گا مسجدوں کو آباد کرنے والے اور ہر وقت مسجد سے ملنے والے۔ کہ اللہ کا ہمسایہ بننا کوئی مشکل ہے، لیکن مشکل بھی بڑا ہے، دل ہی نہیں کرتا مسجد۔ آج کتنے دوست اتوار کو بھی نہ سے بیٹھے، یقین کریں میرا آپ کا مسئلہ کوئی دنیا دار بن چکے، بازاروں میں دل لگتا ہے، گھر میں دل لگتا ہے، ہم نے رہنے سہنے کا طریقہ بنا رکھا ہے کہ وہاں اتنا ٹائم گزارنا ہے، وہاں اتنا گزارنا ہے، مسجد تیری آئیں گے، چھٹی والے دن آئیں گے، عارضی آئیں گے، اور آئیں گے تو پورے ٹائم پہ داخل ہوں گے اور پہلے نکل جائیں گے، جلدی سے نکل جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے اور منافق کا دل بازار میں لگتا ہے۔ فرمایا جس بندے کو ہر وقت مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی۔ ایمان والے کس کو؟ انہوں نے کہا جن کا قلب مسجد سے صاف ہوتا ہے۔ اب جہاں گھر بھی رہے نکل گئے، بازار بھی نکل گئے، کاروبار بھی نکل گئے، دوستوں کی محفلیں بھی نکل گئی، چوکوں میں بیٹھنا بھی نکل گیا، ہر شے نکل گئی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے ہمسائے وہ ہیں جو میرے گھر میں ملتے ہیں، مسجد کے ساتھ تعلق۔ تو شریعت کا حکم ہے کہ بازار میں دیر سے جاؤ جلدی واپس آؤ، لیکن مسجد میں جلدی جاؤ دیر سے واپس آؤ۔ لیکن آج ہماری صورتحال اس کے برعکس ہے، ہم اس کا الٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ نقصان ہے۔ اور ایک بہت ہی بڑے بزرگ ان کا وصال ہو گیا، تو مرنے کے بعد جب خواب میں دیکھا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا حال ہے، کیا بنا؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ کہا گیا کس وجہ سے، کون سا سبب بنا، کس عمل کی بنا پر؟ انہوں نے کہا مجھے کہا گیا تیری بخشش کا سبب فقط یہ ہے کہ تو میرے گھر کی صفائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک دو بچوں سے پوچھ رہا ہوں نا، ان کو کہنا پڑتا ہے صفائی کا، تو دیکھیں اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والے کو بخش دیا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، نام سے کچھ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا فقط ایک ہی سبب بنا کہ میں تیری بخشش کا سبب یہ ہے کہ میرے گھر کی صفائی کیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے گھر کی صفائی یہ وہ عمل ہے جس کی بنا پر عذاب قبر سے بھی رہائی ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی یہ بات عقل میں آتی ہے کہ کوئی کسی بڑے کی گھر کی صفائی کرے اور اس سے اچھا نہ کرے، اس کی تعریف نہ کرے۔ میں آپ کسی گھر کے نوکر بھی ہوں اور مالک کے کہے بغیر ہر وقت گیٹ، گھر بار، کمرے، ادھر ادھر گیلری، چھت، ہر طرف ادھر مالک جائے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑی صفائی کہنا بھی نہیں پڑتا۔ تو مجھے پتا ایک دن تو آئے گا نا تو وہ تعریف کرے گا گھر والوں کے سامنے کہ یہ بڑا اچھا نوکر رکھا ہوا ہے، اس کو کہنا بھی نہیں پڑتا۔ بارش آتی ہے، ڈھیری آتی ہے، مٹی گرتی ہے، بغیر کہے راتوں کو اٹھ کے بھی صفائی کر دیتا ہے، دن کو بھی کر دیتا ہے۔ تو ایک وقت تو آتا ہے تعریف ہو جاتی ہے نا، تو پھر مالک خالق کے گھر میں جو صفائی کرے گا، جو اس سے پیار کرے گا، اس کا خیال رکھے گا، نوکری کرے گا، مجھے پتا ہے رب راضی ہوگا کسی کو۔ پھر وہ رب کائنات ہے، وہ پھر اپنی شان کے لائق اجر دیتا ہے۔ بندہ بندے کو کیا دے سکتا ہے؟ وہ تو خالق خزانوں کا مالک ہے نا، آخرت کے خزانوں کا مالک، وہ پھر اپنی شان کے لائق ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام کے زمانہ میں بوڑھی عورت تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ کچھ دن گزرے تو نظر نہ آئی، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا بھائی وہ کدھر گئی بوڑھی اماں؟ کالے رنگ کی تھی، غریب تھی، سادہ عورت تھی، نظر نہ آئی۔ آپ دیکھیں آقا علیہ السلام نگاہ رکھتے تھے، صفائی کرنے والی کو بھی یاد رکھتے تھے۔ جب کچھ دیر نظر نہ آئی تو پوچھا کیا اور کہاں گئی؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کا انتقال ہوا، آپ کا اس سفر میں گئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا تم نے مجھے اس کے انتقال کی خبر کیوں نہیں دی؟ عرض کیا تھا کیونکہ آپ مصروف تھے، آپ کہیں دور تھے، وہ عام صفائی کرنے والی تھی نا، یعنی عام سمجھا یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ صحابہ کرام کا گناہ اس میں نہیں آ گیا، ہم سمجھیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ ہلکے سوچ رہا ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم کسی کمزور کو، غریب کو ہلکا نہ جانیں اللہ کی مخلوق کے اندر۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ایک صفائی کرنے والی تھی نا، پر اس لیے ہم نے اس کی خبر آپ کو نہیں دی، بلکہ خود جنازہ پڑھ کر اس کی ترفیق کر دی۔ آقا تو جان جلال میں آ، حالانکہ آقا بڑے کریم جلال میں آقا اسلام آ گئے۔ فرمایا تم نے مسجد کی صفائی کرنے والے کو عام سمجھا؟ فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے کر حضرت آقا علیہ السلام سے قبر پر گئے اور جا کر خصوصیت کے ساتھ اس کے لیے دعا مانگی۔ اور ایک روایت میں ہے بندہ جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اسے دیکھو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے، تم گواہ بن جاؤ میں نے اسے بخش دیا۔
میں نے اس کو بخش دیا ہے. تو مسجد آباد کرنا، مسجد کو زیادہ ٹائم دینا، یہ وہ عمل ہے جس میں آپ پر اچھے لائق کا سایہ نصیب ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد چوتھا ہے اللہ کی خاطر محبت کرنا. چوتھے وہ لوگ ہوں گے جن کو اچھے لائق کا سایہ ملے گا اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اپنے ذاتی لالچ کے لیے نہیں، دنیا کی مفاد پرستی کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر. فرمایا چوتھی قسم کے لوگ جو عرش الہی کا سایہ پائیں گے وہ ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کریں گے. حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا اللہ پاک فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری محبت میری خاطر محبت کرنے والوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میری محبت اس بندے کے لیے واجب ہے جو میری خاطر کسی سے محبت کرتا ہے، واجب ہو جاتی ہے. یعنی میری خاطر بیٹھنے والوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے، میری خاطر حج کرنے والوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے، میری خاطر ملاقات کرنے والوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے. اب اس لفظ ہے میری خاطر بیٹھ رہے ہیں. اگر آپ یہاں اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، آپ یہاں بیٹھے جتنے دوست مسجد میں موجود ہیں، اگر آپ اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں تو بھائی پھر سنائیے سبحان اللہ میری خاطر بیٹھنے والوں پر میری محبت واجب ہے. اس کے بعد خرچ کرنے والوں پر یہ اللہ کے لیے خرچ کرنے والوں پر اللہ کی محبت میں وہ فرمایا محبت واجب ہے. اور میری خاطر ایک دوسرے کو ملنے والے ملاقات کرنے والے ان پر میری محبت ہے. مسلم شریف میں حدیث پاک میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آقا دو جہاں نے فرمایا گزشتہ زمانے میں ایک شخص اپنے کسی دوست سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا تھا، سفر میں تھا. اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں کہ جاؤ ذرا اس بندے سے پوچھو روک کے کہ تو کدھر جا رہا ہے، کس کو ملنے جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کیا سفر کر رہا ہے. تو فرشتے نے اس سے کہا اللہ کے بندے تو کدھر جا رہا ہے. تو جواب پر اس شخص نے کہا فلاں بستی فلاں علاقے میں میرا ایک دوست رہتا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. جس پر فرشتے نے کہا تو اس سے ملنے کیوں جا رہا ہے، کیا تیرا اس سے کوئی لین دین ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی رشتہ داری ہے. اس نے کہا نہیں میرا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے، بلکہ میں تو اس سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. میں اس سے صرف کیا ہے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. اور تو فرشتے نے کہا سنو میں کوئی عام شخص نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. اللہ پاک نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تجھے بتا دوں کہ جس طرح کی محبت اس بندے سے اللہ کی خاطر کرتا ہے اسی طرح کی محبت اللہ کے لیے ساتھ کرتا ہے. سبحان اللہ. داتا گنج بخش شریف ولی کورس ہوتا ہے لوگ کہاں سے آتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جاتی کے پینڈوں میں پتہ نہیں کتنے پورے پھرتے ہیں. ہم لاہور والے پڑھے لکھے ہم جاتے ہی نہیں. رش ہوگا دھماکہ نہ ہو جائے گا ہم یہی سوچتے رہے ساری زندگی. موت پتہ نہیں بستر پہ آنی ہے کہ پتہ نہیں سڑک پہ آنی ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر کرے گا. لیکن یاد رکھیں کوئی سائیکل پہ آتا ہے، کوئی سفر کر کے آتا ہے، کوئی پیدل آتا ہے، کوئی ٹانگے گھوڑے پہ آتا ہے، کوئی دودھ لے کے آتا ہے. ہم نے اپنے اپنے ساتھ کے مجھے بتایا وہ کس لیے آتے ہیں. کیا داتا صاحب ان کے رشتہ دار ہیں؟ داتا صاحب گنج شریف میری تو 900 کچھ سال پہلے وفات پا چکے ہیں. 900 سال گزر گئے تو کہاں رشتہ داری رہ گئی؟ کوئی ہے رشتہ داری نہیں. کوئی ان کے مجاور مجھور ایسے رشتہ دار بنے پھر کوئی ان میں سے نہیں. تو مجھے بتائیں وہ فقط ایک اللہ کے ولی کے در پہ آنے کے لیے آتے ہیں. جب اللہ کے ولی کی بات آتی ہے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ بندے اللہ کی محبت میں آتے ہیں. سبحان اللہ. وہ ارادہ کرتے ہیں پورا سال اس پہ جانا ہے، اس پہ جانا ہے، اس پہ جانا ہے. یہ لوگ آگے پیچھے بھی آتے ہیں فقط ایک اللہ کی محبت کہ آپ کسی بھی اللہ کے ولی کے در پہ جائیں گے تو کیوں جائیں گے؟ کیوں اللہ والا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ نے اس کو اپنا دوست قرار دیا ہے. وہ بڑے درجے والا ہے، بڑا مقام اس کو ملا ہوا ہے، وہ بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے. وہ اللہ کی بارگاہ کا برگزیدہ ہے. میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہکار ہوں. جاؤ اس کے در پہ جا کے بیٹھو. وہ تلاوت گھر میں بھی کر سکتا تھا، وہاں جا کے تلاوت کر کے جوڑی کرو مولا کو قبول کر لے. ان کے صدقے قبول کر لے جہاں میں آیا ہوں. تو فرمایا وہ جلدی قبول ہو جاتی ہے. روحانی فیض ملتا ہے، برکات ملتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، فائدہ ہوتا ہے. تو کس لیے بندہ کرتا ہے؟ اللہ کی محبت فقط، اور کسی کے لیے نہیں. کوئی دکھاوا نہیں. ایک پوری لمبی تفسیر میرے پاس موجود ہے. فرمایا قیامت کا دن ہوگا. آقا علیہ السلام نے ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کے دو بندے آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں، ان میں سے ایک شخص مشرق میں رہتا ہوں
اور ایک شخص مغرب میں رہتا کرتے آپس میں محبت ہے. اب جیسے آپ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے ہم محبت کرتے ہیں, نظام الدین اولیاء سے ہم محبت کرتے ہیں, حضور غوث الاعظم سے ہم محبت کرتے ہیں. پھر اوپر سوچتے چلے جائیں, تابعین سے ہم محبت کرتے ہیں, صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت اکرام سے کو ہم ملے کرتے ہیں, علی شیر خدا سے ہمیں محبت ہے, عثمان غنی ہو, فاروق اعظم, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, غلام اور نوکر ہیں, ان کی چاہت ہے ہمارے دلوں کے اندر, محبت کرتے ہیں. لیکن ہم ان سے ملے نہیں. ہم مشرق میں ہیں, وہ مغرب میں ہے, کوئی مغرب میں ہے تو ہم مشرق میں ہیں, فاصلے ہو گئے نا, دور ہو گئے. اب اس کا نقشہ آقا اسلام پہلے ہی بیان کر رہے ہیں. یہ دور دور رہنے والے ہوں گے مگر کیا ہوگا, یعنی ان میں اگر بہت فاصلہ ہوگا لیکن ان کی باقی محبت اللہ کی خاطر ہوگی. فرمایا قیامت کے دن اللہ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع فرمائے. جب جمع ہو جائیں گے تو محبت کرنے والا جو سادہ آدمی ہوگا, گناہگار ہوگا, کمزور ہوگا, کبھی وہ اپنے آپ کو دیکھے گا, کبھی اپنے باپ کو. سبحان اللہ. علی شیر خدا سامنے کھڑے ہوں تو ہماری کیا کہتے ہیں, عثمان غنی, سبحان اللہ, ذوالنورین, کیا نام, کیا مقام ہے, حیا والے, وہ سامنے کھڑے ہوں تو ہماری کیفیت کا عالم کیا ہوگا. قیامت کے دن کا رسول فاروق اعظم جلال والے سامنے کھڑے ہوں تو کیا کیفیت ہوگی. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہوں تو ہماری کیفیت کا عالم کیا ہوگا. پھر نیکی اولیاء کرام کو سوچے, حضور غوث الاعظم سامنے کھڑے ہوں جن کو ہم ہمیشہ گیاریاں مناتے ہیں, محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں. فرمایا عالم یہ ہوگا, کبھی اپنے آپ کو دیکھے گا, کبھی سرکار غوث اعظم کو دیکھے گا, کبھی اپنے آپ کو دیکھے گا, کبھی داتا گنج بخش میری کو دیکھے گا, کبھی کسی اللہ کے ولی کو دیکھے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرے گا. آخر وہ بندہ بول پڑے گا, کرے گا باری تعالیٰ یہ تو نے کرم کیسے کر دیا, میں تو اس قابل نہیں تھا, تیرے اس نیک بندے کی مجھے آج اس صحبت اور سنگت اس وقت ملی ہے جب ہر کسی پہ نفس نفسی کا عالم ہے. سبحان اللہ. کوئی کسی کا نہیں بن رہا, کوئی کسی کو قریب ہونے کو تیار نہیں ہے, اور یہ نیک بندہ تو نے میرے قریب کر دیا. تو اللہ پاک فرمائے گا ہاذ الذی کنت تحب, یہ کرم تیرے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے, یہ تیرے جو کام تھے نا وہ اس قابل نہیں تھے, یہ کرم تجھ پہ ہوتا. اور یہ کرم فقط اس لیے ہے, صرف اس وجہ سے کہ دنیا میں چونکہ اس ولی سے, میرے بندے سے, میری وجہ سے, میری خاطر محبت کرتا تھا, اور میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی کسی سے میری خاطر محبت کرے, دنیا میں بھی ہو اور اس سے مل نہ سکے, اور میں اسے آخرت میں بھی نہ ملاؤں تو دنیا میں میری خاطر اس سے محبت کرے گا, دنیا میں اسے پا نہ سکے یا نہ مل سکے تو میں نے ارادہ کر رکھا تھا کہ آخرت میں ضرور ان دونوں کو ملوا دوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی سنگت قیامت کے دن نصیب ہوگی. اور پھر جو آقا نے کیا فرمایا, حضور نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو, جو جتنا زیادہ درود پڑے گا وہ قیامت کے دن اتنا ہی میرے کریں گے. سبحان اللہ. یہ فرمان, اور ایک آقا علیہ السلام کا یہ فرمان کہ دنیا میں تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے. سبحان اللہ. ہمیں چن کر کوئی محبوب تلاش کرنا چاہیے جو قیامت کے دن ہمارے کام آ جائے. وہ سب سے بڑے محبوب کون ہیں, ہمارے آقا والے سلطان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چار ہو گئے. پانچواں تھا دعوت زنا, ملنے پر خوف الہی طاری ہونا. یعنی پانچویں قسم کے لوگ جنہیں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا وہ ہوں گے جنہیں منصب و جمال والی عورت کی طرف سے دعوت گناہ ملے مگر وہ آگے سے کہیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں اللہ سے ڈر ہے. یاد رکھ لیں ہر عمل کی الگ الگ لذت ہے, ہر عمل, نماز کی الگ لذت ہے, روزے کی الگ لذت ہے, حج کی الگ لذت ہے, حج کی الگ لذت ہے, مگر یہ تمام لذتیں انسان کو اس وقت ملتی ہیں جب اس کی نظر پاک ہو. اگر انسان غانی ہو تو اس سے لذت میسر نہیں آئے گی. اللہ فرماتے ہیں زنا سے بچو کیونکہ اس نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ گستاخ رسول ہوتا ہے. یعنی ولد و زنا حرام کی اولاد, اس صورت میں پیدا ہونے والا بچہ کیا ہوتا ہے, گستاخ رسول ہوتا ہے. اور بالعموم بچے کے بدتمیز ہونے کی 2 وجہ ہوتی ہیں, 2 وجہ.
غور سے سنے میں کیا بات کر رہا ہوں. فرمایا لقمہ حرام یعنی اس کے بعد اسے رزق حرام کھلا رہے ہوتے ہیں، اور لطفہ حرام یعنی وہ بچہ حلالی نہیں. بدتمیز ہونے کی 2 وجہ بنتی ہے. اس میں بے ادب آ جائے گا، گستاخ آ جائے گا، ماں باپ کا گستاخ آ جائے گا، استاد کا گستاخ، بڑوں کا گستاخ، دادا دادے کا گستاخ. آپ سمجھ رہے میری بات؟ بڑوں کا بے ادب ہوگا. امام اعظم کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام اعظم کو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں آتا ہے کہ آپ ایک بار جا رہے تھے، راستے میں کچھ بچے گیند سے کھیل رہے تھے، کچھ بچے گیند کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو اچانک ہو گئے امام اعظم کی قدموں میں آپ جیسے ہی گری، بچے بھاگے اٹھانے کو، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی. ان کا نہیں، یہ بہت بڑے بزرگ جا رہے ہیں، ان کو گزر جانے دو پھر گیند اٹھائیں گے. بچے آپس میں طے کرنے لگے. تو جب یہ طے کر رہے تھے ایک بچہ آیا، ان کو پہلے رکھو، انہوں نے ہمیں کیا کرنا ہے، ابھی جا کے اٹھاتا. وہ بھاگا گیا اور جا کے گیند اٹھا لی. جس پر امام صاحب کو سارا واقعہ دیکھ رہے تھے کہ بچے کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، مجھے دیکھ کر کیا بات کر رہے ہیں. تو جس پر امام صاحب نے فرمایا ایسی بات لحاظی اور بدتمیزی تبھی آتی ہے جب کسی حرمت کو کراس کیا جائے. تو لطفہ حرام ہو یا لقمہ حرام ہو، دونوں صورتوں میں انسان بڑوں کا گستاخ ہوتا ہے. یہ بڑی پتہ کی بات ہے، چھوٹی سی بات نہیں. آج وہ دور جا رہا ہے یعنی حرام حلال کی تمیز ہی ختم ہو گئی. اب تو ایک ہی سوچ ہے نا، پیسے پیسے کرتے ہو، حرام حلال. میں نے ایک کتاب میں خود پڑھا ہے روایت کے اندر کہ جو اولاد حرام مال سے پالی جاتی ہے اس وقت تک والدین کو یا باپ کو حرام کھلانے والے کو موت نہیں آتی جب تک وہ اولاد اسے جوتے نہ مارتے. حرام سے پالی ہوئی اولاد حرام کھلا کے اس وقت تک موت نہیں آتی باپ کو جب تک وہ حرام کھلائے جس اولاد کو کھلایا تھا، جب تک وہ باپ کو سامنے جوتے نہ مارتے. ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ حرام حلال کی تمیز نہیں ختم. ایک ہی سوچ ہے، نوٹ بڑا کیسے آتا ہے، یہ چھوٹا ہے، اس سے بڑا کیسے ہے، اس سے بڑا کیسے، اکٹھے کیسے ہیں بس. یا پھر فکر ہے جوتے کپڑے میرے بچے سب سے اچھے پہنے، وہ پیچھے جو حرام کا معاملہ تھا وہ ختم. دنیا کے سامنے ظاہری طور پہ چمک پیدا کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے اور حرام. خوشبودار نوجوان کا ایک واقعہ بڑا مشکل اور بہت ہوتا ہے، بڑی وقت اجازت نہیں دیتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روضۃ الریاحین میں بیان فرماتے ہیں نوجوان بڑا خوبصورت تھا، انتہائی پاکیزہ پاک باز تھا. وہ کپڑے کی دکان میں کام کرتا تھا. ایک دن ایک عورت اس کی دکان پر آئی کپڑا لینے کے لیے، مگر جو ہی عورت کی نظر اس جوان پر پڑی دل ہار بیٹھا. نہ چاہتے ہوئے اس نے وہاں سے کپڑا خریدا اور یہ کپڑا خریدا اور دکاندار سے کہا اس لڑکے کو میرے ساتھ بھجوا دے تاکہ میرے گھر تک کپڑا چھوڑا. نگاہ غلط پڑ گئی تھی، سوچ غلط ہو گئی. چنانچہ جب وہ جوان اس کے گھر پہنچا، اس خاتون نے اس سے اپنی غرض کو پورا کرنے کی خواہش کی. اس نوجوان نے آگے سے انکار کیا، لیکن وہ عورت باز نہ آئی اور ہیلے کرنے لگی، مگر وہ نوجوان بھی بدستور انکار کرتا رہا. بس جب اس نے دیکھا کہ یہ بات نہیں آ رہی، اس نوجوان نے اسے کہا میں ذرا واش روم سے بولوں. بس وہ واش روم میں گیا اور جا کر اپنے جسم پر گندگی بندی. اس عورت نے جب اسے اس حال میں دیکھا تو پاگل سمجھ کر گھر سے باہر نکال دیا. تو وہ نوجوان آ کر ایک چشمہ پر نہایا، اس کا بدن اتنا خوشبودار ہوا کہ مرتے دم تک اس کے جسم سے خوشبو آتی رہی. اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا نام سگیرہ تھا، لیکن لوگ اسے مغیرہ مشکی بولتے تھے، خوشبو والا اس کا نام پڑ گیا تھا. اور اس کے مرنے کے بعد کسی قبر کی مٹی سے اور قبر سے خوشبو آیا. ایسے رائی کا سایہ پانے والے ایسے لوگ ہیں. اور اس کے بعد چھٹا ہے ایسے رائی کا سایہ پانے والا بن دکھلاوا خرچ کرنے والا، یعنی خیرات کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے بغیر دکھلاوا کرنے والے جو ہوں گے. اب کیا ہے چھٹی قسم کے وہ لوگ عرش الہی کا سایہ پائیں گے جنہوں نے صدقہ و خیرات تو کیا، اس طرح کے دائیں نے جو صدقہ خیرات کیا اپنے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی، ورنہ سارا کا سارا میں ضائع چلا گیا، ختم ہو جاتا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے آقا تو جہاں نے فرمایا میری امت شرک خفی کرے. پوچھا گیا آقا شرک خفی کیا ہے؟ تو فرمایا شرک خفی یہ ہے کہ میری امت عمل کرے گی اور اوروں کو دکھانے کے لیے.
بڑا نمازی بن کے رہنا، ٹوپی شوپی پا کے رہنا، جی طبیعت دیکھنے میں بڑا شریف آدمی نظر آنا، اندر منافقت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، محلے والوں کے لیے، علاقے والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، وہ دکھلاوا کسی کام نہیں آنے والا۔ دکھاوے کے طور پہ نمازی بن جانا، نمازیں پڑھنا، دکھاوے کے طور پہ روزے رکھنا، دکھاوے کے طور پہ جناب روز خرابی ہو رہی ہیں اور نگر چل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، سب کچھ ضائع ہو رہا ہے، کسی کام نہیں آنے والا۔ ہاں اللہ کے لیے ہے، اس کی محبت میں ہے، وہ سجدے بھی قبول ہوں گے، وہ خیرات بھی قبول ہوگی، وہ سارا کچھ قبول ہوگا۔ ایک مقام پر آقا دو جہاں نے فرمایا ریاکاروں سے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا کہ جنہیں دکھلانے کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے جاؤ جا کر ان سے اپنے اعمال کی جزا دے دو۔ دنیا میں جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے جاؤ جزا ان سے دو۔ فرمایا کہ یار میرے پاس تمہارے اعمال کی کوئی جزا نہیں ہے۔ اور ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ 3 باتیں حق ہیں، خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، وہ اللہ کے اس کی محبت میں خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ مظلوم جس پر ظلم کیا گیا اگر وہ صبر کرے اللہ کی عزت کی قسم اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا جو خواہ فقیر بنے جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہر وقت غریب کہتا رہے اور فقیر بنا رہے اور مانگنے کی طاقت میں رہے اور ہاتھ پھیلائے رکھے، فرمایا اللہ پاک اسے فقیر بنا ہی دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ پر مانگنے کا دروازہ کھولا ہے وہ دنیا میں ہمیشہ منگتا بن جائے گا، اور قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو نام نہاد فقیر بنا ہوا ہے، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ڈھانچہ ہی ہوگا۔ اتنی خطرناک شکل بن جائے گا قیامت کے دن۔ یا رابعہ بی بی رابعہ اور نصر ہے بڑا مشہور واقعہ ان کا ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ آپ تشریف فرما کی ان کے پاس 10 مہمان آئے، اس وقت ان کے پاس صرف ایک روٹی کسی سائل نے سوال کیا تو وہ روٹی بھی انہوں نے سائل کو دی، اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ اب 10 مہمان موجود ہیں اور 5 کچھ ہیں کہ جس سے ان کی خاطر توازو کی جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے پوچھا کس نے دستک دی ہے؟ تو ایک غلام حاضر ہوا، عرض کی بی بی صاحبہ مجھے میرے آقا نے بھیجا ہے کھانا دے کر تاکہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ آپ نے اوپر سے رومال اٹھا کر دیکھا، اندر 5 روٹیاں۔ کتنی روٹیاں تھیں؟ 5 روٹیاں تھیں اس کے اندر۔ تو آپ نے واپس کر کے فرمایا یہ میرا کھانا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہوگا۔ اچھا ویسے اس جگہ تو چلو میں اپنی مثال دینا، میں ہوتا نا مجھے 5 پڑا 5 بول دیا، جو ہمارا حال ہے آج ہم تو اس چکر میں ہوتے ہیں نا، میں نے میرے پڑا پانڈے بات رہ جائیں پہلے 5 لے آؤ۔ وہ لیکن اللہ والوں کا حال کیا؟ وہ کہتے نہیں میرے مہمان 10 ہیں، روٹیاں 5 ہیں، یہ میری نہیں، یہ کسی اور کے لیے۔ تو آپ نے واپس کر دیا کہ میرا کھانا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، آپ نے پوچھا کس نے دستک دی ہے؟ ایک غلام حاضر ہوا، عرض کی بی بی صاحبہ مجھے میرے آقا نے بھیجا کھانا دیا تاکہ اسے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ نے رومال اٹھا کر دیکھا تو اندر 7 روٹیاں تھیں۔ کتنی روٹیاں تھیں؟ 7 روٹیاں تھیں۔ آپ نے اسے بھی وہی کہہ کر واپس کر دیا کہ میرا کھانا نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ شخص آیا، دستک دی، ایک غلام حاضر ہوا، عرض کی بی بی صاحبہ مجھے میرے آقا نے بھیجا کھانا دے کر تاکہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ آپ نے رومال اٹھا کر دیکھا اندر 10 روٹیاں، آپ نے رکھ لی اور آئے ہوئے مہمانوں سے اس کھانے سے خاطر تواضع کی۔ حاضرین نے بی بی صاحبہ سے پوچھا کہ پہلے آنے والے نے بھی تو یہی کہتے تھے، یہ کہا تھا کہ آپ کی خدمت میں کھانا لایا، آپ نے اس سے نہیں لیا اور اب رکھ دیا، ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ میں نے ایک روٹی اللہ کے راہ میں دی، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو شخص ایک اچھائی بجا لائے گا اسے ہم ایک کے بدلے 10 عطا کریں گے۔ سبحان اللہ ہیں جی، ان کا اپنی ایک روٹی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ اتنا پختہ یقین توکل تھا قبولیت پر کہ ایک کے بدلے 10 ملنی ہے، نہ 7 میری ہے نہ 5 میری ہے، میری تو 10 ہوگی نا، جب 10 آئیں گے کہ میں نے کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کی رضا کے لیے، اس کی چاہت میں، اس کی محبت میں ہے تو کیا ہے، اس سے مال کم نہیں ہوتا، ہمیشہ بڑھتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، وہ کہنا 500 دے رہا ہے، 5000 روپے کی 4500 رہ جائے، شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، وہ کہتا نوٹ کھل جائے گا، مسے 5000 کا نوٹ رکھا تو سنبھال کے
ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ خبر نہیں رہتی کہ 500 دے رہا ہوں اس کے بدلے ہمیں کتنا ملتا ہے اور دنیا میں کتنا ملتا ہے اور آخرت میں کتنا ملتا ہے. سبحان اللہ. یہ عالم ہوتا ہے. بے شمار یہ بھی لمبی تفصیلی واقعہ ہے. اور آخری یہ ہے 7واں، وہ ہے تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنا. جو شخص دنیا میں تنہائی میں 7ویں قسم کے لوگ جنہیں عرش الہی کا سایہ ملے گا وہ ہوں گے جنہوں نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس طرح یاد کیا ہوگا کہ یاد کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو بہہ. سبحان اللہ. اس کی محبت میں یا اس کے خوف میں یا تقوی کی شکل میں یا اس کے ڈر کی شکل میں یا اس کی چاہت کی شکل میں. ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ ایک بار اللہ کہتا ہے اللہ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ ایک بار نظر رحمت فرما دے تو اس کے 70 گناہ جل کر خاک ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. نگاہ رحمت ایک بار ہو اور اسے وہ دائمی عذاب بھی نہیں دے گا. حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار لفظ اللہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. بڑا پیارا واقعہ ہے، چھوٹا سا، سمجھے ذرا غور سے. لفظ اللہ کی کیا کر رہے تھے؟ تفسیر بیان کر رہے ہیں. تو لوگوں اللہ اللہ کیا کرو، اس سے دل کا رنگ اترتا ہے، دل صاف ہوتا ہے. ان کی مجلس میں ابو علیہ سینا بھی موجود تھے، وہ بیٹھا ہر بات پہ اعتراض کرنے والا بندہ. تو وہ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ الفاظ مؤثر ہوتے ہیں بھی تفسیر والے؟ الفاظ مؤثر نہیں ہوتے، ذات مؤثر ہوتی ہے، مؤثر ہوتی ہے. بس اللہ کی ذات مؤثر ہے، اس کا نام مؤثر نہیں ہے. جیسے لفظ برف ہے مؤثر نہیں ہے. آپ لفظ برف کو لکھ کر پانی میں ڈال لیں، جگ میں ڈال لیں، کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا. اصل تو ذات ہے برف کی، برف ہوگی تو پانی ٹھنڈا. مثال تو دیکھ دے رہے ہیں. ہاں جی. اس نے کہا آگ لفظ یہ مؤثر نہیں ہے. اگر آگ کاغذ پہ لکھ کر چولہے میں رکھ دیا جائے کاغذ کبھی بھی تپش نہیں آئے گی. اس نے یہ بھی مثال تھی، انہوں نے کہا یہ ہوگا. جب یہ 2-3 مثالیں دی تو پر اسی طرح لفظ اللہ میسر نہیں ہے بلکہ مؤثر نہیں ہے بلکہ اس کی ذات مؤثر ہے. اس پر شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو ہے ہی گدھا. کیا کہا؟ ابو علیہ سینا کو کہا شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تو ہے ہی گدھا، میں تجھ سے بحث نہیں کرتا. جس پر ابو علیہ سینا غصے میں لال پیلے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت شیخ شبلی نے پوچھا ابو علیہ سینا کیوں لال پیلا ہو چکا ہے، کیا ہوا تجھے، کیوں غصہ آ گیا؟ اس نے کہا حضور آپ نے میری بےزتی کر دی لوگوں کے سامنے، بھرے مجمع میں مجھے گدھا کہہ دیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تجھ پر لفظ گدھا اثردار ہو سکتا ہے تو لفظ اللہ کے سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ملائکہ واقعہ بھی لیکن سمجھانے کے لیے مثال کو بڑی پیاری دی ہے کہ لفظ اللہ ایک بار واپس سے دیا جائے گا تو اللہ پاک ضرور ایک بار نظر رحمت سے کرنے کی طرف. سبحان اللہ. یہ محبت کا عالم ہے. تو فرمایا شرط یہ ہے کہ وہ تنہائی ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. مسجد نبوی شریف میں ایک شخص بلند آواز سے اللہ اللہ کر رہا تھا. اس کے پاس سے فاروق اعظم گزرے، آپ نے اسے گردن سے پکڑ کر فرمایا اگر اللہ اللہ کرنا ہے تو تنہائی میں کر، لوگوں کو دکھلانے کے لیے سنانے کے لیے نہ کر. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ اللہ کر رہا ہے تو دکھلاوا ریاکاری اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اس کی محبت میں، اس کی چاہت میں. اب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے، چھت پہ چلے جائیں، کوئی کہیں گا موقع تلاش کریں، نہیں ملتا تو میاں بیوی کے دربار میں چلے جائیں، بہت کھلا آتا ہے، کہیں نکل میں اکیلے بیٹھتے ہیں، لوگ رب سے لگا دیں. میں ایک مثال دے ماتا گنج بخش سے ہجویری چلے جائیں. کبھی کبھی بھی جب 27 کی رات آئے گی، شب قدر آتی ہے، شب برات آتی ہے، ہم سے بھی اللہ اللہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لائٹیں بند کر کے ہر کوئی اپنے حال میں اس کا ذکر کرے، اندھیرے میں تک کسی کوئی نہ آئے. تو دوستو بچنا یہی ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے دلوں کا زنگ بھی اتر جاتا ہے، زبان بھی پاک ہوتی ہے، جسم بھی پاک، دماغ بھی پاک، سوچیں بھی پاک، اس کی رحمت بھی برستی ہے. وہ پیار بھی کرتا ہے کہ میرے پیار میں. پھر جو اللہ کا ذکر کرنے والے حضور فرماتے ہیں جب فرشتے جاتے ہیں نا پیغام لے کے، اللہ کو پتہ ہے یہ کہاں سے آئے، وہ بتانے سے پہلے پوچھتے کہاں سے آئے ہو، کہتے ہیں مولا اس مجلس سے آئے جہاں تیرا نام لینے والے. سبحان اللہ. اللہ پوچھتا بتاؤ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی محبت سے پوچھ رہا ہے، پتہ تو پہلے ہی ہے. کہتا ہے مولا تیرا یوں نام لیتے تھے، یوں پکارتے تھے، سبحان اللہ. تیری محبت میں آنسو بہا رہے تھے، مل کے بیٹھے تھے، اکٹھے ہو کے اللہ اللہ کرتے ہیں. اللہ فرشتہ سن کے خوش ہوتا ہے. اس مجلس کے اندر ہم دنیا کی مجلس میں بیٹھے تھے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جن لوگوں کو عرش الہی کا سایہ قیامت میں نصیب ہوگا ان کے صدقے ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین.